اچھا یہ علامہ صاحب اس پہ آؤں گا, یہ جو آیت تھی نا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اس کا مطلب ٹوٹلی ظن کرنے سے منع نہیں, کثیرا من الظن سے منع کیا گیا ہے, تو وہ کلی طور پر کیوں منع نہیں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کل کی گفتگو میں بھی بات آئی تھی کہ المؤمن عاقل کیس, مومن سمجھدار ہوتا ہے, ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ اس کو نہیں گزیدہ جاتا. تو اگر انسان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اسی ٹریک پر چل رہا ہے, جیسے ہمیں جو ابھی حالیہ واقعات کے اندر جنگ ہو رہی ہے اس سے پہلے اندازہ تھا کہ اسرائیل کے کیا خیالات ہیں اور ہمیں اندازہ تھا کہ کیا کیا کچھ ہونے والا ہے. تو اگر کسی کے بارے میں پہلے سے انسان کو احتمال ہو کہ یہ اسی طرف ہی جانے والا ہے معاملہ, میں ذرا یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل تو چلیں ٹھیک ہے, وہ تو ایک نان مسلم ہے, مسلم معاشرے میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی کیا ہر طرح کا گمان کرنا ممنوع ہے؟ بالکل ایسا نہیں کر سکتے. وہ جو ہم نے پہلے مسلم کی بات اگر کریں, جی اگر ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر کسی کے بارے میں ہمیں ایک مرتبہ اس نے کہیں سے نقصان پہنچایا ہمیں, تو پھر اس کے بارے میں اٹینٹو ہو جانا چاہیے کہ ممکن ہے کہ دوبارہ بھی نقصان پہنچے گا. البتہ ایک مرتبہ نقصان پہنچے میں اٹینٹو تو ہونا ہے, لیکن دوسروں کو عیب جوئی کرنا وہ درست نہیں ہے جب تک کہ تکرار اس کے اندر نہ ہو. اگر ایک کے بجائے وہ 10 مرتبہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ ایک ہی حرکت کر رہا ہے تو پھر ہمیں دوسروں کو مشورہ دینا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اس سے معاملہ کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ بھی خیال رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی نقصان پہنچا دیں. بالکل بھی نہیں آئے گا, کیونکہ جیسے ہوتا ہے آپ کسی کے بارے میں متنبع بھی کر رہے ہوں تو اگر کسی کو مشورہ دے رہے ہیں تو اس کے اندر مکمل بہترین مشورہ دیا جائے گا. بلکہ خاص طور پہ جو شادی کے معاملات ہیں اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ جس خاندان میں اپنی لڑکی دے رہے ہیں کہ اس لڑکی کے بارے میں ہمیں یہ معلومات ہیں. خود میرا بیٹا مثال کے طور پر اس کا دوست ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ اندر سے کس طرح سے ان کے خاندان کیسا ہے, تو آپ دیتے ہوئے تھوڑا سا سوچ بچار کے کام کیجیے گا. تو اس وقت کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم کسی کی بھلائی کے لیے کوئی ہے جی اگر ہم کسی کی بھلائی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس کے اندر ایک بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ غیبت کرتے وقت انسان کو یہ چاہے زبان سے ہو, چاہے اشاروں سے ہو, چاہے اپنے کسی باڈی لینگویج سے ہو, ہر صورت میں وہ غیبت ہی شمار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ صرف زبان سے ہم کہیں گے تو پھر غیبت ہے. سامنے چلتا ہوا کوئی شخص ہے, اس کے اندر کوئی عیب موجود ہے, اس کو ہم نے اظہار کیا اپنے اشاروں کے ذریعے, وہ بھی غیبت شمار ہوتا ہے. اور یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنہ وان لم يتب فهو اول من يدخل النار. اگر غیبت کرنے والا توبہ بھی کر لے تب بھی جنت میں تو جائے گا, لیکن جنتیوں میں سب سے آخر میں جائے گا. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو جہنمیوں میں سب سے پہلے جانے والا ہے. اور پھر یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ مولا مشکل کشا حضرت شیر خدا جو ہر میدان کے اندر آگے نظر آتے ہیں, دین کا پرچم بلند کرتے ہوئے آگے نظر آتے ہیں, لیکن اس سوال کے جواب میں جو حضور سرور کائنات نے کیا تھا, اے علی یہ بتاؤ اگر تمہیں کسی کا عیب پتہ ہو تو کیا تم اس عیب کو لوگوں کے سامنے پہنچاؤ گے, بتاؤ گے کہ ہاں یہ ایسا شخص ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں, میں اس کو چھپاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا. تو کہا کہ اگر دوبارہ سے غلطی کرے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا کہ میں اپنی آواز سے چھپاؤں گا. کہا کہ پھر وہ غلطی کرے پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر بھی میں اپنے سارے وجود سے اس کو چھپاؤں گا. اس موقع پر حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لا فتح الا علی. یعنی وہ ہم جنگوں میں سنتے رہتے ہیں کہ مولا جب دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے تو جبرائیل نازل ہوتے تھے لا فتح الا علی کہہ کر. جب آپ عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں, خاص طور پہ مومنین کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں, تو اس موقع پر بھی آپ کو سند ملی ہے کہ آپ جیسا کوئی جوان نہیں ہے. تو یہ جوانی کا ثبوت ہے کہ انسان دوسروں کے عیب جاننے کے باوجود بھی اس کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ کرے, بلکہ یہ پروردگار کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ ستار العیوب ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کریں. لیکن یہ جو ہماری آج کل ہم کیونکہ سوشل میڈیا کا دور عائشہ اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بہت شوق ہے کہ کسی کی بھی کوئی چیز, جیسے انہوں نے کہا کہ تو پردہ پوشی, ہم اگر کسی کو دیکھیں تو پکچرز بھی ویڈیوز بھی لوگوں کی بنا کے کسی کی اجازت کے بغیر وہ بھی ڈال دیتے ہیں. کوئی ایسی چیز جو اپنے کلک بیٹس کے لیے ہم ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں جو کہ ایسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لوگ بہت سی ویڈیوز بناتے ہیں لوگوں کے بارے میں جس میں ایسے ان کے بارے میں حقائق بیان کیے ہوتے ہیں جو کہ سچ نہیں ہوتے, اینڈ دس از واٹ وچ از گوئنگ ٹو اسٹے دیئر فار ایور رہتے ہیں. سو اس بارے میں بتائیں کہ یہ بھی تو بہتان کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے, اور اس کو یہ غیبت بھی کہیں گے, یہ کس اور کن کن چیزوں کے زمرے میں آئے گا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. غیبت وہ ہوتی ہے جو برائی انسان کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے, اور بہتان وہ ہے جو انسان کے اندر موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ایسا عمل کرتے ہیں کہ دوسروں کی عزت خراب کرنے کے لیے, سب سے تو ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلے کہ کسی بھی انسان کی, مسلمان کی عزت, مال,
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے واضح طور پر کہ آپ اس کو کسی بھی طرح سے پامال نہیں کر سکتے، یہ پامال کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی اس عمل کو بڑھاتا ہے تو جب تک وہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی آپ کے نامہ اعمال میں مفت کا گناہ جو ہے، جو بھی دیکھتا رہے گا، جو اپنی پرسیپشن بناتا رہے گا آپ کی ویڈیو سے، ایون کہ اگر آپ نے کسی ایسی ویڈیو کو شیئر کیا ہے کسی کے لیے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنائی بات پر جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے یہی بات ہے، اور اسے پھیلا دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے نا، اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی ایسی ویڈیو شیئر کی ہے جس کے بارے میں آپ کو کنفرمیشن نہیں تھی، تو آپ بھی اس گناہ میں، اس جھوٹ کے گناہ میں آپ بھی شامل رہیں گے، اور تب تک جب تک وہ ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی تو آپ مفت کا گناہ لے رہے ہیں. تو ایسے عمل سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، جو قرآن نازل کیا گیا اس میں ایک آیت ہے جس کا میں مفہوم بتاتی چلوں کہ بہت سارے گمانوں سے بچو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآنی آیات ہے اس کا مفہوم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح کے گمان کرو اور اس بات کو پھیلاؤ کہ بعد میں تمہارے لیے شرمندگی کا سبب بن جائے، تم شرمسار ہو. تو آج اگر ہم شرمساری سے بچنا چاہتے ہیں، شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے نا اس میں آپ جو کما رہے ہیں نا وہ آپ کے سامنے آتا ہی ہے. تو کوشش کریں کوئی ایسا عمل نہ کریں جو آپ کے لیے آنے والی زندگی میں برائی کا سبب بنے، مشکلات کا سبب بنے، پریشانی کا سبب بنے، یا آپ کی عزت پر کوئی حرف ہے. اچھا، ویسے کسی کی پکچر اور کسی کی ویڈیوز بھی جو آپ اگر وہ کھینچیں تو وہ بھی تو اس کی امانت ہے نا، اگر آپ اس کو اس کے کنسینٹ کے بغیر پھیلا دیتے ہیں کنسینٹ، تو یہ کس زمرے میں آئے گا، یہ بھی ذرا پلیز کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے ہیں، اور طواف فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے بیت اللہ تو بڑا تعظیم والا ہے، بڑا عزت والا ہے، اور اللہ کے نزدیک تیری بڑی عزت ہے، مگر تجھ سے زیادہ عزت ایک مسلمان کی ہے. بالکل صحیح. تو آپ کسی مسلمان کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے کے لیے، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے آپ ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں تو جس سے اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ناراض ہوتے ہیں. آپ کی پرسنل چیزیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید بنا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ کرو. اچھا، یہ ایک بہت بڑا خطرناک روحانی بیماری ہوتی ہے، جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے. آپ کی بات سے اس لیے کٹ کریں تاکہ حوالہ زبیر بھائی، جیسے مقصد دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ اگر پولیٹیکل ڈفرینس بھی یا کوئی دوسرے ڈفرینسز ہوں، آپ اس میں لوگوں کو گالم گلوچ کرتے ہیں، اینڈ دین یو میک ویڈیو آف اٹ، آپ اس کی ویڈیو بناتے ہیں جس میں ان کو موک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو وائرل کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ اپنی، اگر آپ کو ان سے کوئی اختلاف بھی تو اس کو جیسے لوگ آگے پھیلاتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیے گا جو یہ سوچ کو رکھتے ہوئے جو اس طرح کی ویڈیوز، اس میں آپ پہلے بتا دیجیے، میں اس میں کچھ اپنے کامنٹ دوں گا. میں حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کسی نے من سترہ، کسی نے کسی مسلمان کے پردہ پوشی کی تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور جو کسی کی عیب جوئی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شدید ناراض. قرآن کی نص ہے نا، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے پرسنل میٹر میں نہ پڑو. ان کا معاملہ کیا ہے، مجھے نہیں ضرورت کہ میں یہ تلاش کروں کہ زبیر بھائی کی کیا فکر ہے، کیا معاملات ہیں، یہ جانے، ان کا رب جانے. میں ظاہر پہ فتویٰ دوں گا اور وہ بھی مجھ سے پوچھا جائے گا. تو مطلب یہ نہیں کہ میں تقی بھائی کے حوالے سے بدگمانی کرنا شروع کر دوں، یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جتنے لوگ یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ خدا کے لیے اپنے اوپر فوکس کریں. آپ وہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا، اس بات پہ فوکس کریں. ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ایک پورا فوکس یہ ہوتا ہے. لوگ سمجھ پائیں گے. آپ کسی شادی میں گئے ہیں، فلانے نے کیا کپڑے پہنے تھے، میں خواتین کی آپ کو مثال دے رہی ہوں، لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، کون کون جی کہاں کون کیا موجود ہے، تو وہ لوگ، میں بندوں کی بھی بتا رہی ہوں آپ کو، ویڈیو آپ نے بنائی ان کی کنسنٹ کے بغیر آگے بھیج دی کہ دیکھیں بھی یہ یہاں پہ. تو یہ تو ظاہر ہے کہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی پرائیویسی اس کا پرسنل میٹر ہوتا ہے، اور اس پرائیویسی کے اندر آپ نے مخل ہوئے، آپ نے دراندازی کی اصل میں ان کی اجازت کے بغیر، تو ظاہر ہے کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تاہم یہ جو چیزیں ہیں نا، وہ اس میں یہ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی آپ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے ہم غیبت نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی ہے نا قرآن مجید میں کہ گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے. یعنی اگر کسی کو عدالت میں بلایا جاتا ہے کسی گواہی کے لیے، تو اسے ہر حال میں سچ بات کرنی ہے. اس وقت وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں غیبت نہیں کروں گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، اور اسے کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ گواہی دینے آیا ہے وہ.
اصل میں جو گناہ ہوتے ہیں ویسے مجموعی طور پر ہم سمجھ ہوتے ہیں کہ وہ ہر صورت کے اندر حرام ہے، لیکن کچھ اس کے ایسے استثناء بھی ہوتے ہیں بالکل کہ جس میں وہ جائز قرار پاتی ہے. اس میں سے ایک استثناء یہی ہے کہ جب قاضی بلائے کسی کو کسی کے بارے میں گواہی دینے کے لیے اور کسی نے دیکھا بھی ہو منظر، یہ ساری شرائط بھی الحمدللہ اگر پوری ہو رہی ہو، جو ہمارے یہاں تھوڑا سا معاشرتی طور پر یہ بھی ایک ضعف پایا جاتا ہے، تو اگر اس نے خود دیکھا ہو یہ گناہ ہوا ہے، قاضی نے بلایا بھی ہے، تو واجب ہے کہ وہاں جا کر جو سچی گواہی ہے وہاں گواہی پیش کرے اور بتائے کہ یہ چیز ہوئی تھی اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ گناہ اس سے انجام دیا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے اندر جائز ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ مشورہ لینے کے لیے کوئی آتا ہے تو ضروری نہیں کہ شادی کے لیے ہو، چاہے دکان کھولنے کے لیے مشورہ لیتے ہیں، کوئی مکان خرید رہا ہے، مجھے یہاں پر اچھے پڑوسی نہیں ہیں، آپ بتا سکتے ہیں وہاں پر کہ پڑوسی یہاں پر مجھے تو پریشان کر رہے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا شور شرابہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں وہاں پر، اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو خیر خواہی کے لیے بتانے کے اندر کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی ظالم ہے، یعنی اس کا گناہ آشکار ہو گیا، اس کا فسق و فجور آشکار ہو گیا، سب جانتے ہیں، تو اس کو بیان کرنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں. اور بالکل اسی طرح ناظرین کچھ ایسے پیشے ہوتے ہیں، پروفیشنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اگر پولیس کے محکمے میں ہیں، آپ اگر کسی ایسے محکمے میں ہیں کہ جو سراغ رسانی کے محکمے ہے، تو آپ بدگمانی کریں گے، آپ کریں گے، گمان ظاہر ہوگا تبھی آپ اس تک پہنچ سکیں گے، مجرم تک. اسی طرح اگر آپ اپنے ملک کے اندر اپنی ملک کی ریاست کو بچانے کے لیے جو ہے وہ دشمن کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ چیزوں کو اس کی ٹو میں بھی لگتے ہیں، آپ جاسوسی بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دشمن کیا حکمت عملی بنا رہا ہے تو آپ یہ کرتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی ہے اور یہ اس کے اندر یہ تو بالکل درست ہے، لیکن یہ انڈیویجول سطح پر بہرحال یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں.